أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے جو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ لوگ اپنے اپنے سرمایے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کا سرمایہ مال دولت ہے، کسی کا زمین جاگیر ہے، کسی کے پاس سونا چاندی ہے، تو وہ ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہیں وہ محفوظ رہے اور زیادہ اس میں اضافہ کرے۔ زمین ہے تو اور بڑھ جاوے، مال ہے تو اور اس میں ترقی ہو جاوے، جو بھی ہے آدمی کے پاس ہر وقت اسی کی لالچ اسے لگی رہتی ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ چلا نہ جائے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی وہاں تک بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، 90 سال عمر ہو جاتی ہے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ اصل ایمان ہے، جس ایمان کی بنیاد پر دنیا آخرت دونوں جہان میں نجات ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، راحت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کامیابی، نجات، راحت، عافیت، عزت وہ ایمان اور اچھے عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ جہاں ایمان اور عمل ہوگا وہاں یہ ساری چیزیں اپنے آپ آ جائے گی، ساری چیزیں وہاں آ کر جمع ہو جائے گی۔ جیسے مقناطیس ہوتا ہے، مقناطیس لوئی چمبک ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو جہاں رکھ دو اس کے قرب و جوار میں جتنا لوہا ہوگا وہ سارا اس کے پاس آ جائے گا۔ وہ آنا چاہے نہ چاہے اس کو آنا ہی پڑے گا، ہوتا ہے نا سر؟ آپ نے اس کے وہاں لا کے رکھ دیا ایسے تو اس کے ادھر ادھر جتنا بھی لوہا ہے وہ سارا وہاں آ جائے گا، اپنے آپ حرکت کرے گا وہ اس کو بلاوے نہ بلاوے، اس کو لینے جاوے نہ جاوے، وہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ ایسے ایمان و عمل میں کشش ہے، ایمان میں عمل میں وہ کشش ہے کہ کامیابی اس کے ساتھ آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے صحابہ کے حالات اچھے نہیں تھے، دور جاہلیت کہلاتا تھا وہ، تو وہاں ہر لائن سے پریشانیاں تھیں جزیرۃ العرب میں۔ اخلاقی پہلو دیکھیں یا ان کے آپسی زندگیاں دیکھیں کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ قبائلی کچھ خوبیاں جو جاہلیت میں بھی ان کے اندر تھی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے جو چیزیں اگ آتی ہیں، جیسے زمین کے اندر خوبی ہے، زعفران اگاتی ہے، لیکن زعفران نہیں اگایا تو وہاں کیا نکل آیا؟ کانٹے دار درخت نکل آئے۔ ایسے کچھ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً خوبیاں رکھی ہیں، تو وہ ان میں تھی پہلے سے کہ وہ حج کے ایام کی عزت کرتے تھے، ان دنوں کی کہ اس دنوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اللہ کے گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور کچھ خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ بعض قبائل ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے توحید، رسالت، عبادت، آخرت وہ چیزیں حاصل کی،
لیکن جاہلیت سے ہی ان کے اندر کچھ خوبیاں تھی. لیکن مجموعی طور پر جو ایمان اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے اور جہالت ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں میں بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں. ماحول میں بہت ساری برائیاں کہ بے حیائی ہوتی ہیں، زنا ہے، بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، یہاں تک کہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے خون خرابے ہو جاتے ہیں. وہ جہالت ہے، ایمان کا ضعف ہے. تو وہاں سرے سے ایک طرف ایمان ہی نہیں تھا، شرک تھا، علم نہیں تھا، جہالت تھی، تو بہت سارے مسائل تھے وہاں الجھے ہوئے. جاہلیت کا دور تھا وہ. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو ایمان کی طرف بلایا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دعوت دیتے رہے، پھر جب آپ کو حکم ہوا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اب اور لوگوں کو ڈرائیے، انجام سے آگاہ کیجیے. انذار کہتے ہیں انجام سے آگاہ کرنے کو، کہ انجام کیا ہوگا، اس انجام کی خبر دیجیے، انجام سے آگاہ کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر، ان کے وہاں معمول تھا، جیسے ہمارے ہاں بعض معمول کوئی خبر ایسی ہو جائے مسجد کے مائک سے اعلان کرتے ہیں، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے خبر دیتے ہیں. یا آج کل اور ذرائع ہو گئے دوسرے بھی، سوشل ذرائع جس سے خبر آتی ہے لوگوں کو، ایک دیکھتا ہے دوسرا آپ نے کچھ دیکھا، خبر ہے کوئی. اب وہ زمانہ ہو گیا. پہلے لوگ محلے میں منادی کرتا تھا، کوئی آدمی آتا تھا مائک لے کے، یا رکشے کے ذریعے سے لوگ کہلواتے تھے، کوئی خبر ہوتی تھی، ہوتا نا رکشے والا گھومتا تھا، تو ان کے عرف میں تھا کوئی ایسی خبر ہوتی تھی تو پہاڑی پر چڑھ جاتا کوئی آدمی اور اوپر سے خبر کرتا، آواز زور سے دیتا تھا. مسجد کا مینارہ بھی جو مدن پہ وہ اذان کے لیے بنتا تھا، اوپر جا کے مسجد کے باہر مینارہ ہوتا تھا کہ اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے مینارے پر سے، تاکہ سب لوگ سنیں، آواز دور تک جاوے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر سے مختلف قبائل کو آواز دی، ان کو جمع کیا، وہ نیچے آ گئے پہاڑی کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں معروف آدمی تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، تو آپ نے اپنی اس سچائی والی صفت کی ان سے تصدیق لی کہ میں آپ کی نظر میں کیسا آدمی ہوں. اگر میں آپ کو خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ آور دشمن آپ کے پیچھے آ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو آپ میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو سچے آدمی ہیں، ضرور مانیں گے ہم. تو آگے سے تصدیق کی کہ میں خبر دینے والا ہوں، آگے آپ مانو گے تب میں آپ کو بتاؤں. تو بولے ہاں ضرور مانیں گے. تو پھر آپ نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ خبر ان کے لیے جو تھی وہ بہت زیادہ اجنبی تھی، بہت ہی اجنبی خبر تھی. ان کے کانوں سے اس قسم کی بات مانوس نہیں تھی بالکل. ایک دم سے ان کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، وہ انہوں نے ہی آپ کو جھٹلا دیا فوراً اور برا بھلا کہنے لگے. بلکہ آپ کے ایک چچا تھے وہاں ابو لہب، جن کی مذمت میں وہ آیت نازل ہوئی پھر سورہ لہب کی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا، بہت سخت، بہت نازیبا کلمات کہے آپ کی شان میں. اتنے زیادہ یہ الفاظ ان کے لیے نامانوس تھے. یعنی حالات یہ تھے
اصل جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حالات تھے لوگوں میں، جہالت ہے یہ. جب جہالت ہوتی ہے تو صحیح چیز دکھتی ہے، جیسے اندھیرے میں دکھتا ہے کچھ، صاف ستھری چیز بھی نہیں دکھتی اندھیرے میں. صاف لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا آدمی، ارے بھائی پڑھو نا، ارے بھائی کیسے پڑھو، ارے اتنا صاف لکھا ہوا ہے، اندھیرا ہے بھائی کیسے پڑھوں گا میں. کتنا بھی صاف ہو اندھیرے میں دکھتا نہیں. کھانا نہیں دکھتا اندھیرے میں، کھانے والے کو چاول رکھا ہے کہ سالن روٹی ہے، دکھتا ہے کچھ. جہالت ایسی ہوتی ہے، جب جہالت ہوتی ہے کچھ دکھتا نہیں، اندھیرا ہے جہالت کا. تو وہ جاہلیت تھی وہاں، تو جہالت تھا اس سے اوپر کا تھا. جہالت صفت بن گئی تھی، اس کو جاہلیت کہتے ہیں کہ زمانے کی صفت بنی ہوئی ہے کہ دور جاہلیت ہے کہ ہر آدمی بہت گنے چونے لوگ ہوں گے اس وقت وہاں، ورقہ ابن نوفل وغیرہ، جو کچھ آسمانی کتاب کا علم ان کے پاس تھا. ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، کیونکہ اصل اجالا جو ہے وہ ایمان کا ہے، ایمان کا نور جو اصل نور ہے، ایمان کا نور. اور پھر اس کے ساتھ وحی کی روشنی ملتی ہے، وحی کا نور. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب، کہ وہ روشنی ملتی ہے پھر اس کے ساتھ، تو پھر نظر آتا ہے، اب پتہ چلتا ہے کیا ہے. تو ابھی ہمارے پاس جو ایمان کا نور وہ بھی مدھم پڑا ہوا ہے. وولٹیج پورے نہیں ملتے تو بتی کیسے جلتی ہے بھائی؟ لائٹ تو ہے لیکن وولٹیج پورے تو وہ بالکل بلب ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ دکھتا ہے نہیں دکھتا، کبھی دکھتا ہے کبھی ہوتا ہے نا سا. تو ہمارا وہ حال ہے. ایمان ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی مہربانی ہے اس کی. وہ وولٹیج جمعہ کے دن وولٹیج آتے ہیں تو سب بھاگتے ہیں مسجد کی طرف. وہ لائٹ کبھی کبھی آتی ہے نا تو پنکھا زور تیز چلتا ہے، اور پھر جب وہاں سے وولٹیج کم ہوتے ہیں تو پھر وہ سلو ہو جاتا ہے، فریز بند رہتا ہے، اے سی چلتا نہیں، کہ اے سی اٹھتا نہیں ہے کہ پورے وولٹیج ملتے. تو ایسے ہی اس ایمان کو قوت دینی ہوتی ہے. آپ نے صحابہ سے بھی کہا جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، تجدید کیا کرو ایمان کی، اس میں قوت حاصل ہو. اور کسی جگہ کہا کہ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے ایسے ایمان میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے اللہ کی یاد سے، اس کے کلام کی تلاوت سے، اس کے ذکر سے، اللہ کی باتیں کرنے سے. اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا تذکرہ، لیکن ہم معنی سمجھتے نہیں. سبحان اللہ ہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ کے ذکر سے دلوں کو تازگی ملتی ہے. ایسے قرآن شریف کی آیتیں ہیں، اس کی تلاوت ہوتی ہے، جب آدمی سمجھتا ہے اس کو تو پھر وہ آیتیں جو ہیں آدمی کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، کہ اس میں اللہ کی باتیں ہیں. کس کی باتیں؟ اللہ کی باتیں ہیں اس میں، اللہ کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہے آیتوں میں. صحابہ کے سامنے جب پڑھی جاتی تھی آیتیں تو اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب ہماری آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وولٹیج وہاں سے ملتے ہیں پھر، کہ ایمان تو تھا ہی پہلے سے، اب پھر وہی کا نور آیا کہ پہلے سے لائٹ تو تھی ہی، پہلے سے لائٹ تھی، پھر اور مزید روشنی آئی، اب اور اضافہ ہوتا ہے. تو آدمی کے اندر بشاشت پیدا ہوتی ہے اس سے. اس لیے ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی بڑا سے بڑا نقصان بھی ہو جاوے تو اس کے آخری جملہ کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اثر ہوگا اس پر، دل پر اثر ہوتا ہے.
لیکن اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم. سارا غم کافور ہو جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے تھا. جو ہوا کس کی طرف سے ہو؟ کہ اللہ کی طرف سے تھا. ایک آدمی کے پاس 50 روپے تھے، اس نے اپنی مرضی سے فقیر کو دے دیے، اس کو غم ہوگا؟ ارے بھئی غم ہوگا اس نے خوشی سے دے دیے. ایسے کسی کو اللہ نے بچہ دیا تھا، اس نے لے لیا ہے، تو غم تو ہوگا اس پر. اچانک ہوتا ہے وہ حادثہ اور محبت ہوتی ہے بچے کی، لیکن چونکہ آدمی کو اس کا اطمینان ہے کہ یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے لے لی ہے. کسی کو گھاٹا ہو گیا تجارت میں تو کیا کرے گا؟ معاملہ کرے گا کہ بھئی اللہ کی مرضی. آدمی سبب تلاش کرے گا کہ کیوں ہوا یہ، نافرمانی کہاں ہوئی ہے، نافرمانی کہاں ہوئی. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مال کی حفاظت کی ضمانت ہے اس صورت میں کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہو تو پھر گھاٹا نہیں ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ میں کمی رہ گئی ہو، اس لیے وہ گیا ہے. اور بعض دعائیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر بازار میں سودا دیتے وقت دعا ہے جس میں خسارے سے اور گھاٹے سے آدمی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سودے میں گھاٹے سے حفاظت کرنا. اور انتظام آدمی نے کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا ہے، سودی کام نہیں کیا ہے. سودی کام کیا ہوا ہے تو ہر وقت وہ ریت کا محل ہے. کیا ہے وہ؟ بولو نا. ریت کا محل کہ کسی بھی وقت ڈھیر ہو جائے گا. سود کا کاروبار کیسا ہے؟ ریت کا. بچے بناتے ہیں ریت میں، ادھر سے تھوڑا سا وہ نکالا، ادھر سے وہ نکالا، ادھر سے، اور ایسا خوبصورت بناتے اس کو. اور پیچھے سے کوئی بچہ لات مارتا ہے تو سارا ڈھیر ختم. ایسے سود کا کتنا بڑا کام ہو کہ بڑا کاروبار چل رہا، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، کچھ زمین وہاں خریدی ہے، وہاں باغ لیا ہے، وہاں فلیٹ خریدے ہیں، وہاں یہ لیا ہے، بینک سے لون ہو رہی ہے، دستخط ہو رہی ہے. اتنا بڑا آدمی نے اپنا ایک نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے، اور وہ بھی خوش، گھر والے بھی خوش، بڑے مزے کر رہے سب، اور محلے والے بھی راج ٹپکا رہے ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قارون کی، کہ قارون کی قوم نے جب دیکھا کہ قارون کے پاس خزانے ہیں، اور اتنے خزانے ہیں کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے بڑے بڑے پہلوان ہیں. اس زمانے میں ڈیجیٹل لاک تو تھے نہیں کہ وہ بٹن دبا کے لاک کر دیتا. چابیاں ہوتی ہیں پہلے گوڈاؤنوں کی، گھروں میں چابیاں لٹکی رہتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں. آگے کے دروازے کی، پیچھے کے دروازے کی، بائک کی، سے چابیاں 4-5-6 ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ خزانے تو اس کے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے بڑے بڑے گوڈاؤن تھے. تو وہ چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے پہلوان رکھے تھے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَلِلْقُوَّةِ. پہلوان تھے وہ، طاقتور، جو وہ چابیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، کھولتے تھے اس کو. جب اس کو وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا، قوم کے درمیان میں اپنا مال دکھایا اس نے جب، تو پھر لوگ تمنا کریں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. بڑا خوش نصیب ہیں، بڑا خوش قسمت ہیں. ایسا لوگ کہہ رہے تھے. آج کل بھی مالداروں کی شادیاں دیکھتے ہیں کہ یار کتنا خوش نصیب لڑکا ہے یہ، کیسے باپ کے گھر پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں لوگ کیسی خوش نصیب بیٹی ہے یہ، انہوں نے اس کے باپ نے کروڑ روپیہ خرچہ کیا اس کی شادی میں. لوگ خوش نصیبی اس کو کہتے ہیں، اور اصل خوش نصیبی آدمی کو اچھے کاموں کی توفیق ہے. تو ان کے زمانے کے جو اچھے لوگ تھے نا، اس وقت بھی، ہر زمانے میں ہوتے، ہمارے زمانے میں بھی ہیں. کہتے ہیں وہ نیک لوگ، علم والے لوگ سمجھاتے ہیں، علم والے سمجھاتے ہیں اپنے بیانات میں، اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ بھائی ایمان، اعمال، اخلاق، حلال کمائی اور اس قسم کی چیزوں سے جو گناہ کے کام ہیں، جھوٹ ہیں، سود ہیں اور نافرمانیاں ہیں،
کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. دنیا میں تو یہی ہے، سمجھنا سمجھانا ہے. نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لست علیہم بمسیطر، کہ تم کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، نذیر و بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. کہ دنیا میں یہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لاتوں کے بھوت ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کو اسی لیے بھیجا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، کہ وہ بشارت سناؤ اور انجام سے آگاہ کرو. اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے. لوگوں کو بشارت سناؤ، ایمان لاؤ گے اللہ راضی ہو جائے گا، عمل کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا. نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، روزہ رکھو گے یہ ملے گا، صدقہ کرو گے تو اس کا اجر یہ ملے گا. اس کے بتاتے بشارتیں سناتے ہیں. ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، کہ جنت کی تم بشارت لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے تھے. ان موعدکم الجنہ، کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت کا وعدہ ہے کہ تم کو جنت ملے گی. صبرن یا آل یاسر، بشارت سنا کہ جنت، اور جنت کی نعمتیں بتاتے ہیں. نعمتیں بتاتے جیسے دنیا میں چوراہوں پر بورڈ دیکھو، بڑے بڑے بورڈ ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پلاننگ ہے، ہماری سائٹ وہاں پر ہے، آپ کو وہاں بہت سستے دام میں ایسا مکان ملے گا، 2 بیڈ روم ہے، 1 کچن ہے، اور نیچے ایسی پارکنگ ہے، اور ادھر اس کے گارڈن ہے، اور اس کے پیچھے بچوں کے لیے سوئمنگ پول ہے. ہوتے ہیں ایسے سب. آفس کھول دیتے چھوٹی سی، اور جو آتا ہے ان کو سمجھاتے ہیں، اور وہ 3D فائل ہوتی ہے ان کے پاس، وہ بتاتے ہیں دیکھو ہتھیلی میں دلی پہ دکھاتے ہیں، وہاں جو کچھ بھی نہیں ہے وہاں جگہ پر، اور یہاں پورا بنگلہ نظر آتا ہے. دیکھو ایسا ہے، اتنا یہ کمرہ ہوگا، ایسی اس میں پلنگ آئے گی، اس میں ایسی بجلی لائٹ ہوگی، اس میں ہوگا. دیکھو باہر پارکنگ میں پھر آپ کی ایسی کار کھڑی ہوگی جیسے یہاں ہے. یہاں فلیٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں. پتا نہیں وہ 3D میں کہ ایسے آپ کی کار ہوگی، پھر آپ کے بچے ایسے دوڑتے جا رہے ہوں گے، فوٹو میں دکھا رہے ہیں، ادھر سے چڑھیں گے، ادھر لفٹ ہوگی، ادھر سے سیڑھی ہوگی، پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، یہ 15 منزلہ پورا خواب ہے سارا. اور آپ کے پاس کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. آپ کا جو پرانا گھر ہے نا اس کا دستاویز لے کر آ جاؤ، اور فلانی بینک سے ہم آپ کا لون کروا دیں گے، اور آپ جو ہے 10-10 ہزار بھرتے رہو گے تو آرام سے. کیا پرابلم ہے؟ نئے گھر میں آ جاؤ بھائی، پرانے گھر میں کیا رکھا ہے وہاں. دیکھیں تو آدمی خواب دیکھتا ہے جاگتے جاگتے، سوتے سوتے تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن اب لوگ جاگتے جاگتے خواب دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں خواب؟ دیکھو یہ پوری تصویر دکھا رہے، اور بعضے تو اس کا وہ ویڈیو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے آپ باہر سے دیکھو گے ایسا دکھے گا، اندر جاؤ گے تو آپ ایسے گھسو گے. پورا وہ اصل تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے جنت بتائی ہے جو حق ہے. الجنت حق، جو نبیوں کے ذریعے سے بتائی. حضور نے پہلے دن سے کہا، آل یاسر کو مکہ میں کہتے تھے آپ. ایمان لانے والا پورا گھرانہ تھا ایک ساتھ ہی. جب ایمان قبول کیا تو بڑے حالات آئے ان کے اوپر. لوگوں نے ان کو بہت ستایا، بہت ایذا پہنچائی ان کو. آل یاسر، آپ وہاں سے گزرتے تھے تو آپ ان کے حالات دیکھ کر آپ کو بہت پریشانی ہوتی تھی، تو آپ ان کو کہتے تھے صبرن یا آل یاسر، کہ آل یاسر صبر کر. ان موعدکم الجنہ، میں نے جو تم کو وعدہ کیا ہے وہ جنت کا ہے. جو اصل بات ہے کہ ایمان لاؤ گے، اچھے اچھے کام کرو گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، کوئی نکالا نہیں جائے گا وہاں سے، قبضہ دوسرے کو دیا نہیں جائے گا، وہ اس کی ملکیت ہوگی. یہاں تو کچھ ہمارا نہیں ہے. عربی میں مجازی کہتے ہیں اس کو، یہ مجازی ملکیت ہے، حقیقی نہیں ہے.
یہ جو ملکیتیں ہماری ہیں نا ابھی، زمین کی ملکیت ہیں، فلیٹ کی ملکیت ہے، دکان کی ملکیت ہے، یہ تو سب کا وارث اللہ ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ سب اس کا ہے. مجازی قبضے ہیں سب کے، یہ ملکیت حقیقی اور اصلی نہیں کسی کی بھی. اس لیے جب آدمی نظام میں آتا ہے تبھی سے اس کی ملکیت، اس کے قبضے سے، اس کی ملکیت سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں. اسی لیے فقہا نے مسائل لکھے، جب آدمی نظام میں آتا ہے، نظام میں آ گیا تو اب اس کا خرچ کرنا معتبر نہیں ہوتا. اب وہ کہے کہ سارا مسجد کو دے دو، مدرسے کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ اب تو وارثوں کا حصہ اندر ہونا شروع ہو گیا ہے، وارثوں کا حصہ داخل ہو رہا ہے اندر. یہ نظام میں ہے، نظام ہے. ملکیت ٹرانسفر ہو رہی اپنے آپ، کیا ہو جاتی ہے؟ کاغذات اور دستاویز میں چاہے لکھے نہ لکھے وہ، لیکن اپنے آپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جیسے اب اس کی آنکھیں بند ہو گئی، ختم ہو گئی، حصہ پورا ہو گیا کہ یہ ملکیت ٹرانسفر ہو گئی، کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے، ایک لڑکے کا اتنا ہے، لڑکی کا اتنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین ہو گیا. وہ کہے کہ نہ کہے، کچھ بولے کہ نہ بولے، کیونکہ اس کا تھا نہیں. مجازی طور پر اللہ نے اس کو مالک بنایا تھا، اور اس کے بعد اس کے دوسرے مالک تیار تھے. باقی جو حقیقی ملکیت آدمی کی ہوگی کہاں ہوگی؟ کہاں پر ہوگی؟ جنت میں ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا یہ فائدہ بتایا کہ جو ایمان لائے گا، اور ایمان لانے کے بعد پھر آگے کی بات کہی کہ اچھے کام کرے گا، نماز پڑھے گا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا، اور صاحب مال ہیں تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا خوش دلی سے، اور صاحب مال ہے زندگی میں ایک مرتبہ اپنا حج فرض ادا کرے گا وہ، اور دیگر جو حقوق اس کے ذمے کیے ہیں اچھے اچھے کام کے متعلق، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرے گا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا. یہ اچھے اچھے کام ہیں سارے، جو جنت کی طرف لے جانے والے کام ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جنت الفردوس ان کے لیے اترنے کی جگہ ہوگی. یہ ہے سائیڈ اصل، یہ سائیڈ، یہ اصلی سائیڈ، یہ حقیقی ہے. یہ آدمی کا اپنا ہوگا. یہ کہاں ہوگا؟ اپنا. یہ پردہ غیب میں ہے. یہ کہاں ہے؟ پردہ غیب میں. یہاں کی پردہ غیب کی آدمی مان لیتا ہے کہ وہاں زمین پر کچھ نہیں ہے. بلڈر بتاتا ہے آفس میں بیٹھ کر، آدمی پوچھتا ہے ذرا سائٹ تو بتاؤ، بولے دیکھو اس وقت ابھی کچھ ہے نہیں وہاں، لیکن ایسا آپ کو ملے گا وہاں، ایسا ملے گا. تو آدمی مان جاتا ہے. ارے مان لیتا نہیں مان، اور آدھی رقم دے کر آ جاتا ہے کہ آدھے پیسے لے لو. اب آدھے پیسے جو ہے دھیرے 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 دھیرے. تو یقین کرنا ہے یہاں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، جو بشارت سنائی ہے ایمان اور عمل پر اللہ کی طرف سے، کہ ایمان اور عمل کا بدلہ یہ جنت ہے، یہ بشارت ہے. اس کے لیے نبیوں کو بھیجا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ بشارت سنانے والا، یہ بشارت سنائی ہے. اور پھر موت کے وقت بشارت سناتا ہے، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. کون ہمارا رب ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے. اور رب کے معنی بھی جانتا ہے کہ رب یعنی کیا. اگر رب کے معنی جانتا ہو ایک رب ماننے والا تو کبھی پریشان نہیں ہوگا. رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. بھائی بند کر دو اس کو. ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرنے والا، جس لائن کی جو ضرورت جب پیش آئے گی اس کے پاس اس کا انتظام ہے. جس وقت کی جو ضرورت ہے، آدمی کا صبح کے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا نظام کیا. شام کے کھانے کا اس نے انتظام کیا.
بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا انتظام اس نے کیا ہے، سب کے لیے کیا ہے اس نے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو. سب کی ذمہ داری لی ہے اس نے. تو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے. بات ختم ہو گئی کہ اللہ ہمارا رب ہے. کون ہمارا رب ہے؟ کون کھلائے گا؟ وہی کھلائے گا. بیمار ہوں گے تو کون شفا دے گا؟ اب آدمی ادھر ادھر نہیں جائے گا. ہاں طریقے سے جو سنت شریعت کی روشنی میں جو علاج ہے جس طرح اس طرح کرے گا. سیدھی پٹری سے جائے گا، وہ الٹے راستے پر نہیں چڑھے گا، یقین خراب نہیں کرے گا، سیدھا سیدھا جائے گا. بیماریوں سے بچنے کی اچھا انتظام کرے گا دونوں طرح کی. جسمانی اعتبار سے بیماریاں ہیں، کیوں ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں ہے کہ آدمی کی بیماری کی جڑ معدہ ہے. کیا ہے؟ معدہ ہے. ادھر جسمانی سسٹم کا کنٹرول یہاں سے ہے اور روحانی سسٹم کا کنٹرول کہاں سے ہے؟ الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ پورے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ دل، کہ اگر وہ صحیح ہوا تو پورا جسم صحیح ہوگا. آنکھیں صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنیں گے، دماغ میں وچار اور سوچ صحیح ہوگی، صحیح جگہ قدم جائیں گے، آدمی اچھا کام کرے گا کیونکہ دل کا روح صحیح ہے. اور ادھر جسمانی کنٹرول کہاں سے ہو رہا؟ کہ معدہ ٹھیک ہے تو جسم صحیح ہوگا، تو آدمی کھانا پینا صحیح کھائے گا، کھانا پینا صحیح کھائے گا جو طاقت پہنچا، اچھا کھانا کھائے گا، آدمی کچرا نہیں کھائے گا. اس وقت کیا ہے کہ کچرا، اور اچھے کو بھی آدمی کچرا بنائے بغیر کھاتا نہیں. اچھی چیزیں بھی ہوتی تو کیا کرتا ہے اس کو؟ اچھی چیزوں کو بھی جب تک کہ کچرا نہیں بناتا اس کا، جتنا زیادہ اس کو بھونتا ہے، تلتا ہے، اس میں مسالے کر کے ادھر ادھر رگڑ رگڑ کے اس کا جب تک کچرا نہیں بناتا ہے وہاں تک کھاتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گوشت کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے. دودھ پیا تو گوشت نہیں کھاتے تھے. کھجور کھاتے تھے، اس کے ساتھ ککڑی کھا لیتے تھے کہ وہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، تو توازن ہو جاتا ہے اس. ابھی تو معدہ جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے اندر سے. ٹھنڈا کھایا، پھر گرم کا پیتا ہے، پھر ٹھنڈا پیتا ہے، پھر آئس کریم کا، پتہ نہیں کیا حال کر رکھا ہے اس کو. تو کیسے تندرست رہے گا؟ تندرست؟ تو اس کی ترتیب ہے سنت میں، شریعت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مرتبہ کسی نے سفوف دیا، پاؤڈر، کہ یہ پاؤڈر آپ استعمال کریں. تو پوچھا یہ کس کام کا ہے؟ کہا کہ یہ جو ہاضم ہے، یہ سفوف ہے، اس سے آپ کو کھانا ہضم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں پیٹ میں. اور کہا ما شبعت منذ اسلمت، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے. 1000 بیماریوں کی یہ دوا ہے، 1000 بیماریوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کے لیے کمر سیدھی رہے اتنا کھانا کافی، کہ کمزور نہ پڑ جاوے، کمزور نہ ہو جائے اتنا کھا لے، کہ اتنا کھانا اس کو کافی ہے. تو اب آدمی نے صحیح طریقہ اختیار کیا تو پہلے تو بیماری نہیں ہوگا یہ، اور پھر بیمار ہوا ہے تو اب طریقہ صحیح لگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کیا اس کا علاج ہے کہ آدمی ایسے ایمان والے حاذق حکیم سے مشورہ کرے، اس میں جس کو اللہ کا ڈر بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے اس لائن کا، کہ ماہر ہے وہ اپنے فن میں اور اس کو اللہ کا ڈر بھی ہے. تو وہ صحیح مشورہ دے گا اس کہ بھئی یہ علاج کو، یہ دوا لو، یہ لو، اور اس کے ساتھ کہے گا دوا لو لیکن اللہ شفا دے گا. کون دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اذا مرضت فهو یشفین الذی یطعمنی ویسقین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے. بعض مرتبہ ادھر ادھر کی چیزیں کچھ نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے کہ شیاطین انس ہیں، شیاطین جن ہیں. اس کے لیے حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا
کہ صبح ہو تو 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. شام کو پڑھ لیا صبح تک نقصان نہیں ہوگا, محفوظ ہو گیا. جس نے گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, محفوظ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پڑھ لیا تو ایک فرشتہ کہتا ہے تجھے ہدایت مل گئی اور اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا اور تجھے پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچا لیا گیا. ہدیتا وقیتا کفیتا. تو انتظام بتایا ہوا ہے ہمارے پاس. مسنون اذکار اس کو کہتے ہیں, مسنون دعائیں, اس میں انتظام ہے. تو اب آدمی سیدھا اللہ سے ہی جڑا رہے گا, نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا, اور ہر اس شخص سے بچے گا جو اس کو غیر اللہ سے جوڑتا ہو. ہر اس سے بچے گا جو اس کو کہاں جوڑ دے, غیر اللہ سے جوڑے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جوڑا. مصیبت میں ہو تو مصیبت میں اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے جوڑ دیا کہ مصیبت آئی ہے انا للہ پڑھ دے گا, مصیبت ہلکی ہو جائے گی. بیماری آئی ہے تو آدمی اللہ سے کہے گا, 2 رکعت پڑھے گا, صدقہ دے گا. آپ نے فرمایا اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. کس سے علاج کرو؟ کہ صدقے سے علاج کرو. اور ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ بہت یعنی مہلک مرض تھا اور بہت جگہ گئے یہاں وہاں, لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم صدقہ تب دیتے ہیں جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اب بھائی اب تو اس کو کوئی ہمارے پاس تو کوئی, تم دعا کرو. وہ تو اخیر میں یعنی وہ ڈاکٹر جو دہریہ ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اس کو تم اوپر والے کے حوالے کر دو. یا وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کے ساتھ بہت سو کو شریک ٹھہراتا ہے, مشرک ہے. وہ بھی اب سمجھتا ہے کہ ہمارا سائنس اب آگے نہیں چل رہا ہے. وہ کہتا ہے بھائی اب آپ جو ہے نا تو اس کو آپ کسی یعنی جگہ جا کر اس کو تم دعا کراؤ, ایسا کہتا. وہ بھی کہتا ہے آخری درجے میں, آخری درجے میں حضور علیہ السلام نے ہمیں پہلے وہ بتایا کہ جب کوئی حاجت ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو تو 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے کہیں. اور دوسرا کیا بتایا کہ بیماروں کا کس سے علاج کرو؟ صدقے سے. کہ آدمی صدقہ دے اللہ کے لیے کہ اس سے بڑی بلائیں مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, بلکہ بعض بلائیں اتری ہوئی ہوتی ہیں وہ دفع ہو جاتی صدقے سے. اتنا طاقتور عمل ہے. صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بری موت سے بچنے کا ذریعہ صدقہ ہے کہ آدمی صدقہ دے, اپنے ہاتھ سے فقیر کو دے. اپنے ہاتھ سے پہنچانا یہ بھی ایک عمل ہے شریعت میں. اپنے ہاتھ سے پہنچا گا, کسی حاجت مند کو تلاش کریں, ضرورت مند کو تلاش کریں, ہر وقت تلاش کریں کہ حاجت مند کو ہے. ہم جو اس کی مدد کر سکتے, ہم جس طرح کر سکتے, کوئی حاجت مند ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی محتاج ہے, تو اس سے اس کی حاجت پوری ہوگی. اور اس کی حاجت پوری ہوگی تو حدیث میں کہ تم کسی کی ایک حاجت پوری کرو گے تو اللہ کتنی کرے گا؟ 70 حاجتیں پوری کرے گا. اور دوسری روایت ابن عباس والے نے اعتکاف کے فضائل میں حضرت شیخ نے لکھی ہے, فضائل رمضان میں, کہ ایک آدمی گیا ان کے پاس کہ بھائی میرا ایسا مسئلہ ہے, فلاں آدمی سے بات ہے, ایسا باتیں انہوں نے ساری کر دی اپنا وقت. تو فوراً انہوں نے جوتے اٹھائے نکلنے لگے تو بھائی آپ کا اعتکاف ہے, یاد نہیں؟ بولے مجھے یاد ہے, میرا اعتکاف مجھے یاد ہے, لیکن میں نے خبر والے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی حاجت میں اس کے کام آ جائے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 سال کے اعتکاف کا ہے, 10 سال کا اس کے اعتکاف کا اس کو ثواب ملتا ہے. اتنا بڑا اجر ملتا ہے اس کو. تو آدمی حاجت والے کو تلاش کرے گا کہ یہ میں اس پر احسان نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے پاس آیا ہے, وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ مجھے اتنے بڑے ثواب کا وہ حقدار بنائے گا. میرا صدقہ اس کے پاس جائے گا تو وہ میری بری موت سے بچنے کا یہ سبب بنے گا. تو آدمی صدقہ دے کر غریب پر احسان نہیں جتلائے گا,
بلکہ اس کا احسان سمجھے گا کہ مجھے مستحق مل گیا. جیسے تاجر گاہک تلاش کرتا ہے، تاجر گراہک کہ کوئی مال بکتا نہیں ہے اور اچانک کوئی آدمی گراہک آ جاوے تو اسی کا کہ ایک مال بکتا ہی نہیں تھا، 2 سال سے پڑا تھا، اور کوئی اچانک آ گیا رات میں 10 بجے کہ بھائی صاحب دینا ہے. ارے ہاں بھائی آئیے بیٹھیے تشریف رکھے. اور دل میں خوش ہوتا ہے، بھائی دیکھو چلو بھائی آ گیا کوئی. گھر والوں کو کہتا ہے کہ ذرا دعا کرنا، آ گیا ہے آدمی. سب کو کہتا ہے بھائی آدمی مل گیا ہے. خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا نہ نکلنے والا مال یہ لے جائے گا. کوئی نہیں لے جا رہا تھا، دیکھ آدمی آ گیا. یہ زمین پڑی ہوئی تھی کئی سالوں سے، کوئی نہیں لیتا تھا اس کو، لیکن ایک آدمی مل گیا. تو جیسے کیونکہ اس میں آدمی کو نفع دکھ رہا کہ یہ زمین لے جائے گا تو مجھے اتنے لاکھ روپے اس سے فائدہ ہوگا. ایسے آدمی کو فقیر میں نفع دکھے گا کہ یہ میرا صدقہ لے گا تو بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر نظر ادھر ہوگی. اس وقت تو ہماری ساری توجہ پیسے پر ہے، اس لیے وہ جہاں سے آتا ہے وہاں خوشی ہوتی ہے. چاہے وہ سود کا آوے، جھوٹ کا آوے، کہیں سے آتا ہے تو خوشی ہوتی. کھٹکا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، لیکن وہ خوشی اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ کھٹکا مغلوب ہو جاتا ہے. آدمی کو بہت سے ایماندار آدمی ہوتا ہے، اس کو کھٹکا ہوتا ہے کہ یار یہ برابر پیسہ نہیں آ رہا، لیکن وہ پیسہ حاصل کرنے کی خوشی غالب آ جاتی ہے تو آدمی باوجود اس کھٹکے کے بھی لے لیتا ہے. ایسے جب یہ فضائل سامنے ہوں گے، جنت سامنے ہے اور نعمتیں ہیں، جو نعمتیں نبیوں نے بتائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور بشارت سنائی، تو مرنے والے کو بھی یہاں بشارت سنائی جا رہی ہے کہ جس نے ایمان لا، جو اللہ پر ایمان لایا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اپنے ایمان پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی آیت ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ آ کر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آگے کی کسی چیز کا خوف مت کرو اور پیچھے چھوٹنے والی چیزوں کا کوئی غم نہ کرو، کہ بیوی جا رہی ہاتھ سے، بچے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے، آپ کی اتنی جائیداد جا رہی ہے آپ کے ہاتھ سے اور موت آ رہی ہے، کوئی غم نہ کرو اس کا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ، تو وہی بات ہے پھر آگے، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ بشارت لو اس جنت کی جس کا ہم نے تم کو وعدہ کیا. آپ نے کہا نا علی یاسر کو، اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، کہ ہمارا تم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمہاری قربانیوں پر، تمہارے مجاہدوں پر، تمہارے ایمان پر، تمہارے اچھے اچھے کاموں پر اللہ تم کو جنت دے گا. تو یہ بشارتیں سنانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اللہ کہ جا کر بشارتیں سناوے. پھر وہ بشارتیں سن کر اندر داعیہ پیدا ہوگا کہ اب ہر حال میں اللہ کے حکم پر جمنا ہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے. باقی ہماری روزی روٹی، ہماری صحت، قوت اور ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہے. ہماری روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی ہماری روزی روک نہیں سکتا، نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے، نہ کوئی آفیسر روک سکتا ہے، اور نہ کوئی پہلوان روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا دشمن روک سکتا ہے. اگر دشمنوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو کب کے مر گئے ہوتے. کوئی کھانا دیتا ہم کو؟ اور اہل اقتدار کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ تو ہمارا وجود ہی پسند نہیں کر رہے، کہاں زندہ ہوتے ہم. لیکن چونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم ڈرے ہوئے. ہمارے اندر جو گھبراہٹ ہے، کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے، گھر کیسے بنے گا اس مہنگائی کے دور میں. لوگ کہتے ہیں نا سر کہ ایسے مہنگائی کے زمانے میں گھر بنانا مشکل ہے، اور زیادہ سے زیادہ ابھی بن رہا ہے، پہلے اتنے تھے گھر؟ ارے تھے بھائی، تو بول یہ رہے ہیں، یعنی الٹی بات کر رہے ہیں کہ کچے تھے، اب سب کے پکے ہی بن رہے ہیں. پہلے تو کوئی آدمی ایک دیوار ایک طرف کی بنانی ہوتی تھی، وہ 10 سال سوچتا تھا. وہ پہلے وہ ٹانٹ کے پردے لگاتا تھا،
پھر اس کے بعد اس سے اوپر آتا تھا تو وہ بانس کی وہ کڑی کرتا تھا اور اس کے اوپر گوبر وغیرہ سے اس کو لیپتا تھا اور پھر اسی میں 8-10 سال نکال دیتا تھا. پھر جا کے وہ پلان کرتا تھا کہ اب تھوڑا پایا کھود کے اس میں کچی اینٹوں کی ایک دیوار بنانی ہے. دو پڑوسی مل کر سوچتے تھے بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہمارے پاس. وہ کہا بھائی دیکھو اس وقت میرے پاس نہیں ہے. یہ کہتا تیرے پاس؟ بولا ہاں میرے پاس 250 روپے ہے. تو اینٹیں والتے ادھار اور گارا وغیرہ یہ اور مزدوری کا پیسہ ہو جائے گا. اینٹ والے کو اپنے دونوں مل کر تھوڑے تھوڑے ادا کریں گے اور دونوں مل کر ایک دیوار بناتے تھے اور مٹھائی تقسیم کرتے تھے محلے میں کہ بھائی ہماری دیوار جو ہے نا وہ گارے مٹی کی بن گئی. اتنا خوش ہوتا تھا. اور ابھی گھر بنا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی آج کے دور میں گھر بنانا بہت مشکل ہو. تو ساری ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ اللہ کے ذمہ ہے. وہ تو جو بچے آ گئے وہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. فیملی پلاننگ کر رہے ہیں جو کہ وہ کون ان کو کھلائے گا، کون پڑھائے گا ان کو، کہاں سے فیس لائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن شریف لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ فقر کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. قتل کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. ان کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، تم کو بھی اللہ دیتا ہے. کہ ان کی روزی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم. ابھی تو آئے نہیں لیکن ان کا پہلے تذکرہ کہ ان کی روزی ہمارے ذمہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابھی وہ بچے آئے نہیں دنیا میں لیکن ان کا پہلے تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ ان کی روزی ہمارے ذمہ ہے. اس لیے دیکھو اس وقت آنے والے ہم سے اچھا ہی کھا رہے ہیں، ارے کھا رہے نہیں کھا رہے. جس کے گھر جہاں بھی غریب کے گھر بھی آ رہا ہے وہ جس وقت اس عمر کا تھا اس سے اچھا ہی کھا رہا. اور آگے جو آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ ہم نے ابھی اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہم نے بھی آواز میں آواز ملا دی دنیا کی. اور ہمیشہ یہی رہا کہ نبیوں کی آواز اور زمانے کے لوگوں کی آواز میں زمین آسمان کا فرق رہا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق الامین کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. لیکن جب یہ اچھی سچی بات لے کر آئے تو ایک دم وہ یہ بات ان کے لیے اجنبی ہو گئی. سچی بات کہہ رہی آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو دنیا کی سب سے سچی بات ہے. سارے نبیوں نے یہ بات کہی تو اس بات پر وہ ایک دم بفر گئے، ایک دم بفر گئے. اور آپ کے ساتھ اتنا محبت کا تعلق رکھنے والے، آپ کو صادق الامین کہنے والے، بچہ بچہ آپ کی عزت کرتا تھا مکے میں، وہ ایک دم بفر گئے سب. اور بعد میں کسی ایک موقع پر وہ کہہ رہے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے معبودوں کو ملا کر ہم ایک کر دیں. کیسی عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ سب سے تو ہوتا نہیں ہے. 360 ہم نے بنا رکھے ہیں یہاں، ان سب سے تو مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو ہر زمانے میں رہا. اور آپ جیسا معزز مکرم انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو جھٹلایا گیا تو میں اور آپ کون ہیں؟ تو ہم ان کی آواز میں اپنی آواز ملا لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اصل میں مصلیحت ہے، کیا کر رہے ہیں، ابھی زمانہ ہی ایسا ہے. بچے بھی ایسا کہتے تھے، بیوی بھی یہ کہہ رہی تھی، بھائی بہن میں بھی ہے، تو میں کیا کروں اب؟ تو وہ تو پہلے دن سے تھا. اپنی ذاتی اور طبعی چیزوں میں ہم سب کی مخالفتوں کے باوجود اپنی طبیعت پر جمے ہوئے. جہاں تک ہماری ذاتی بات کا مسئلہ ہے اور ہماری عادتوں کا مسئلہ ہے، بیوی مخالف ہے ہماری، بچے مخالف ہیں، اسی مخالفت کرتے 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 آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا. لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے اصل میں کیا کرے، بچے نہیں مانتے تھے، بیوی بھی ایسا. پھر میں نے میری ماں سے کہا، اس نے کہا بیٹا اب کیا کرو گے تم، کر دو نا، کیا کرو گے، لے لو نا لون. تو پھر میں نے بھی کیا کروں، اب میں مجبور ہوں. یہ مجبوری نہیں ہے، یہ یقین کی کمزوری ہے. یہ یقین کی کمزوری آدمی کی، آدمی جم جائے گا، سختی نہیں کرے گا ان.
لڑائی نہیں کرے گا، لیکن آدمی اپنے اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے دین پر جمع رہے گا، وہ 5 وقت کا نمازی رہے گا، وہ اپنے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ حلال راستے سے کمائے گا چاہے کم ملے گا، اس لیے کہ آدمی کے ذمے اپنی بیوی بچوں کو وہ نفقہ دینا ضروری جو خود کھاتا ہو، خود بھی دال روٹی کھا لے گا ان کو بھی کھلا دے، خود بھی سادہ کپڑے پہن لے گا ان کو بھی پہنا دے، خود بھی کرائے کے گھر میں رہ لے گا ان کو بھی اس میں رکھ لے گا، جو اپنے گھر والے ہیں وہ بھی کرایہ دار ہیں، وہ کرایہ دار سے زیادہ ان کو بھرنے رہتے ہیں سب، ادھر میں بجلی کا بل 6000 آ رہا ہے اور وہ پانی کا اتنا ہے اور روڈ کا اتنا ہے اور اس کا اتنا ہے، اور وہ ویرے سارے آتے ہیں لکھ کر گجراتی میں، وہ سال کا حساب کرے تو بہت سارے کرایہ داروں کا کرایہ کم ہوتا ہے، بنگلے والے کو زیادہ بھرنے کے ہوتے، تو آدمی پھر لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کے حکم، میرا رب اللہ ہے، اس اللہ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس اللہ کی میں فرما برداری کروں گا۔ ثم استقاموا، کہ آدمی جم گیا ہے، بیوی مقابلے میں آئی، کبھی بچے مقابلے میں آئے ہیں، کبھی خاندان مقابلے میں آیا ہے، کبھی قوم مقابلے پر ہیں، نبیوں کے واقعات میں یہ ساری چیزیں ہیں، لوط علیہ السلام کے وہاں بیوی مقابلے پر تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا مقابلے پر تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم مقابلے پر تھی، نوح علیہ السلام کی قوم مقابلے پر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مقابلے پر آئی، ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے، اور صحابہ کے حالات میں ہمارے لیے عبرت ہے، کسی کے لیے قوم مقابلے پر ہے، کسی کا باپ مقابلے پر آ گیا، کسی کی اولاد آ گئی سامنے، کسی کی بیوی آئی ہے، کسی کی ماں آئی، حضرت سعد کا قصہ ہے کہ ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو دین نہیں چھوڑے گا میں سر میں کنگھی نہیں کروں گی اور دھوپ میں رہوں گی، چھاؤں میں نہیں جاؤں، اور لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے کہ میں مر جاؤں گی اس طرح، پھر لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنی ماں کو مار دیا، تو پکے تھے، سمجھایا، بہت سمجھایا ماں کو، محبت سے، نرمی سے، دیکھا یہ تو بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی، تب ان کو بڑی محبت سے کہہ دیا کہ دیکھو اماں، اگر اس معاملے میں تیرے جیسی 1000 مائیں قربان ہو جائے تو میں تیار ہوں، باقی میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھی کو جو ہجرت کر کے 3 گئے تھے نا، حضرت عمر اور عیاش ابن ربیعہ تھے، وہ جب وہاں گئے راستے میں پھر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تیری ماں نے قسم کھائی ہے، ان کو بہلا پھسلا کر لے گئے، تو عمر کہ بھائی مت جاؤ، یہ دھوکہ دیں گے تم کو، تیری ماں کو دھوپ لگے گی تو اپنے آپ چھاؤں میں آ جائے گی۔ حضرت عمر ذرا مضبوط دل کے آدمی تھے، لیکن وہ نہیں مانے اور وہ چلے گئے، اور ان پر ایسے حالات آئے کہ وہ پھر اپنے دین پر باقی نہیں رہ سکے۔ پھر بعد میں جب وہ آئے تھے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا، تو عمر نے لکھ کر وہ بھیجی ان کہ جب وہ پڑھی تو پھر دوبارہ اسلام میں آئے۔ تو اس طرح کسی کی ماں آئی مقابلے پر، لیکن وہ چونکہ اللہ کو رب مان چکے تھے کہ ہمارا رب کون ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، بیمار ہوں گے وہی شفا دے گا، عزت ذلت کا مالک کون ہے، وہی ایک اللہ ہے جو ہمیں عزت دے گا، کوئی اس کو جو اسے عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جس کی ذلت کا وہ فیصلہ کر لے راتوں رات اس کو تخت چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس ملک میں 1 انچ زمین نہیں رہتی باقی کے بو رہا رہے، کیونکہ اوپر سے اس کی ذلت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ عزت کا مالک اور پورے ملک کا مالک ایک اللہ ہے، پورا ملک اسی کا ہے، وہ تو ہم نے ساری تقسیم کر رکھی، بارڈر بنائی، پاسپورٹ اور ویزا اور یہ وہ سارا، وہ تو دنیا کے لوگوں نے کیا ہے، ملک اللہ کا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہ پورے ملک کا مالک ایک اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے اس ملک پر حکومت پر بٹھاتا ہے، صدیوں تک اس نے مسلمانوں کو بھی بٹھایا، اور ابھی جس کو بٹھایا ہے اس کے بٹھائے ہوئے ہیں، جس دن وہ چاہے گا راتوں رات اتار دے گا، کوئی اتارنے نہیں جائے گا، سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اتار دیں، لیکن اگر وہاں سے فیصلہ نہیں ہوا تو کوئی نہیں اتار سکتا، لیکن جس دن وہاں سے فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ اس فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔
نہ کوئی اپنی ذاتی طاقت ہوتی ہے، نہ کوئی جمہوری طاقت ہوتی ہے، نہ کوئی عوامی طاقت ہوتی ہے کہ فیصلہ اوپر سے ہوا ہے. نہ کوئی ایٹم بم کسی کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی اپنا دستہ اور اپنے باڈی گارڈ اور رکشک بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر جس دن فیصلہ ہو جائے تو رکشک بھکشک ہو جاتے ہیں کہ فیصلہ کے اوپر سے کچھ اور ہو چکا ہے. وہ رب ہیں جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہے. ہزاروں سال کی تاریخ اس کی شاہد ہے، اس زمین کی، کہ یہاں اس زمین پر وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اس اللہ کی اطاعت کی ہے، اس کی فرما برداری کی ہے. اسی کا پھر انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یہ آخری فیصلہ ہے، یہ فائنل ڈیسیژن. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہی شرط ہے بس. چاہے ان کے پاس مال ہو نہ ہو، بغیر مال کے خدا ان کو زمین کا وارث بنا دے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم اس زمین کا وارث نیک لوگوں کو بنائیں گے. یہ فیصلہ اوپر کا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ. لیکن جب نیک نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بدوں میں بد سے بدتر آئیں گے. اس لیے نبیوں نے آ کر اس کی محنت کی، اور جب اس محنت کے نتیجے میں ایک مجموعہ تیار ہو جاتا تھا تو پھر اوپر سے مدد آتی تھی. بڑی بڑی سلطنتیں گر جاتی تھی. قیصر کی صدیوں پرانی سلطنت، پرشین امپائر اور رومن امپائر، قیصر اور کسرا، وہ سب ڈھیر ہو گئے صحابہ کے سامنے. وہ اس طرح آ گئے کہ جیسے غلام آقا کے سامنے آتے ہیں. ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس قوت اور اکثریت تھی. اور یہاں یہ دنیا میں مشہور تھے کہ جزیرۃ العرب کے بدو ہے. ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے جب وہ جاتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ بھوکے ہوئے اس لیے آئے ہیں. تو بعضے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں، تم واپس چلے جاؤ. تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے پاس راشن لینے نہیں آئے ہیں. جس کے پاس ایمان ہے وہ کسی کے راشن کا محتاج ہوگا؟ وہ کسی اللہ کے غیر کے پاس ہاتھ پھیلائے گا؟ وہ کہ ہم تمہارے پاس راشن لینے نے. ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے. یہ ہمارا مقصد ہے. ہماری بھوک کا مالک ہمارا اللہ ہے، اس نے ہماری روزی کی ذمہ داری لی ہے. باقی ہم تمہارے پاس اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں. من ضیق الدنیا الی سعتها، جن کے پاس پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہیں، اعلیٰ معیار کی سواریاں نہیں ہیں، وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لانے کے لیے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس سواریاں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں اور جن کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو ان تنگیوں سے نکالنے آئے ہیں جن کی طرف ہم ابھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس مکانات ہیں، ان کے پاس محل ہیں اور ان کے پاس سواریاں ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کو اہل ایمان کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتے. اتنا ہم ان کو دیتے، اس لیے کہ سارا ملا کر بھی وہ جو ہے مچھر کا پر نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. سارا وہ اصل اندر کی طاقت ہے کہ جس نے اس کو رب مانا ہے اب اس کو یہاں کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں، وہ اس اللہ کی غلامی میں متواضع بن کر چلے گا، وہ کسی سے ڈر کر سر نہیں جھکائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس لیے زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے ہیں. کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، سامنے دشمن ہیں، تو وہ وہاں سے آوازیں لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے معبود ہیں ہمارے، تمہارے پاس نہیں ہے. لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہیں تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اور اس سے پہلے قسم قسم کی باتیں کرتے تھے. صحابہ جواب دینے کے اس میں تھے. حضور نے کہا خاموش رہو، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، ہر آواز کا جواب نہیں ہوتا.
حضور نے کہا خاموش نہیں. پھر جب وہاں سے آواز آئی لنا العزا ولا عزا لکم، تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہیے ان کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا والی ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کی مددوں کے راستے جو ہیں وہ اچھے اعمال ہیں، کہ اچھے اعمال کے ساتھ ہیں تو اس کی مددیں ہمارے ساتھ ہیں. مال پیسوں کے ساتھ اس کی مدد نہیں ہے، کہ مال پیسہ ہے فسق و فجور ہے، مدد نہیں آئے گی، بلکہ اور زیادہ فساد آئے گا، عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی اللہ کی ایمان والوں پر کہ ان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور اس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پکڑ جلدی آئے گی. اور اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر مدد آئے گی. یہ نصرت کے اسباب ہے، مدد اتارنے کے اسباب میں اچھے اعمال ہیں، کہ آدمی اچھے عمل میں لگے، نماز پڑھے، رمضان میں روزہ شوق سے بشاشت سے خوشی سے رکھے، اور سال بھر جھوٹ کا سود کا روزہ رکھے، کہ جھوٹ نہیں، سود نہیں، غبن نہیں، دھوکہ نہیں، خیانت نہیں، کسی پر ظلم نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں ہے. یہ سب کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ ہم قطع تعلقی کرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑائی والے نہیں ہیں، ہم جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، ہم معاف کرنے والے. کہ سال بھر آدمی اس طرح سے مخلوق کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت اطاعت کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ کی مددوں کے دہانے کھلیں گے، اس کی نصرت ساتھ ہوگی، پھر اس نصرت کے ساتھ دنیا میں زندگی ہوگی. اس نصرت کے ساتھ اب آدمی جی رہا ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ، دل کے سکون کے ساتھ، اسباب میں برکت کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ ہے. اب اس کو جمع کرنے کی فکر، خرچ کرنے کی فکر ہو کہ میں اپنے جیتے جی اپنے مال کو ٹھکانے لگا دوں، یعنی اس کو انویسٹ کر کے جنت میں اس کا اپنا سامان تیار کر لوں، جو اصل ٹھکانہ ہے. پھر آدمی لگائے گا غریبوں پر، یتیموں پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر. جتنے تقاضے اللہ نے بتائے ہیں یہ تقاضے مال لگانے کے. پھر رشتہ داروں کو آدمی دے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا اپنے مال سے اور اپنی جان سے خدمت کرے گا. بجائے آدمی لایانی میں، ایران توران میں، غفلت کے اڈوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے گا، بچوں کو وقت دے گا آدمی. بجائے ایران توران میں وہاں آدمی اپنا مال لگانے کے، اپنی چاہتوں پر لگانے کے، وہ اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو دیکھے گا کہ بھائی بہنوں میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، محلے میں کوئی ضرورت مند ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے کہ ان کی ضرورتوں پر آدمی اور دل کھول کے لگائے گا. اور آدمی آخرت اس امید پر لگائے گا کہ میرا یہ صدقہ میری بری موت کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، میں اس کو لقمہ کھلا رہا ہوں، قیامت میں خدا مجھے کھلائے گا. احسان نہیں جتائے گا آدمی. پھر دے کر آدمی اس کا بورڈ نہیں چھپوائے گا، بلکہ اس طرح دے گا کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں. ماں کو دیا ہے تو ابا کو پتہ نہیں، ابا کو دیا ہے تو اماں کو نہیں کہا کہ میں نے ان کو 100 روپے دیے. بہن کو دیا ہے تو آدمی بیوی کو نہیں بتائے گا، اور بیوی کے رشتہ داروں پر خرچ کیا ہے تو یہاں ماں کو نہیں بتائے گا. اس طرح خاموشی سے آدمی دے گا. اپنے دوست کی مدد کی ہے، دوسرے دوستوں کو نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو دیے، بلکہ خاموشی سے دے گا آدمی. ضرور یہ سمجھے گا کہ اس مال میں ان کا حق ہے، اصل ان کا میرے پاس آیا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے ذریعہ بنا رہا ہے کہ یہ حاجت مند لوگوں تک میں پہنچاؤں. یہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے یہ دے گا کہ مال میں برکت دے گا، دنیا میں بری موت سے حفاظت کا سبب ہوگا، جنت میں داخلے کا سبب ہوگا، مصیبتیں بلائیں اس کے ذریعے سے ٹل جائے گی، بیماریوں سے خدا محفوظ رکھے گا. اس جذبے سے پھر آدمی اپنا جان، اپنا مال جو ہے اللہ کی عبادت اطاعت پر اور اللہ کی مخلوق کی خدمت پر لگائے گا. یہ بنیادی 2 کام ہیں کہ اللہ کی عبادت اطاعت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور مخلوق خدا کے لیے آدمی جو ہے، لوگوں کے لیے آدمی رحمت بنے گا اور اللہ کے دین کی اشاعت پر لگائے گا کہ اپنی جان کے ذریعے سے لوگوں کا کلمہ صحیح ہو جاوے، لوگ نماز پڑھنے والے بنے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جاوے، کہ پورے عالم میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے. وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن سعادت مندی ہماری ہوگی کہ ہماری جان و مال اللہ کے نام پر لگ کر اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو.
یہ ہماری سعادت ہے، یہ خوش قسمتی ہماری۔ صحابہ نے اس پر اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنے جذبات قربان کیے، اپنی زندگیاں لگائی اور دنیا میں پہنچے وہ وہاں سے، اور اپنی دعوت سے، اپنی خدمت سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عدل و انصاف سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے، ہندوستان میں بھی جو اسلام آیا ہے پہلی صدی میں، ہمارے گجرات کے ساحل پر جو آئے صحابہ اور ادھر کیرلا میں جو آئے ہیں، تو وہ ان کی زندگی دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ محمد بن قاسم تو ابھی بعد میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے اسلام آ چکا تھا یہاں، وہ سندھ میں آئے۔ ان کی زندگی دیکھی انہوں نے، ان کے اخلاق دیکھے، ان کے عادات اطوار دیکھے کہ یہ صاف ستھری زندگی۔ اسی طرح دنیا کے اکثر ملکوں میں اسلامی تاریخ دیکھیں گے کہ اکثر ملکوں میں جو ہے بغیر جنگ کے اسلام پھیلا ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ یہ زندگی، یہ کیسے مطمئن لوگ ہیں، دن میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے جاسوس بھیجے ان کے علاقوں میں کہ دیکھو ان کو کیا کرتے ہیں، بولے دن میں یعنی بڑے سکون کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اور رات میں رات کے راہب ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور ان کے بڑے اور چھوٹے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب یہ دیکھا انہوں نے، بھئی یہ کوئی الگ لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ قریب ہوئے ان سے، آپس میں بات چیت ہوئی، دعوت دی ان کو۔ اکثریت وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس لیے وہ ایک مبارک زندگی ہے جو ہمارے پاس امانت ہے، یہ پوری انسانیت کی امانت ہے، یہ پوری انسانیت کی امانت ہے، ایمان، اعمال، اخلاق اور ایک پاکیزہ زندگی جو پوری انسانیت کی امانت ہمارے پاس، اس کو لے کر اس نیت کے ساتھ کہ پورے عالم میں کیسے پھیلے، یہ امانت ہمارے پاس جو ہے، لوگوں کی امانت ہے، ہم ان تک کیسے پہنچا دیں۔ یہ پاکیزہ زندگی، یہ پرسکون زندگی، یہ عافیت اور راحت والی زندگی، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم اس کو سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، ہم اس کو لے کر پھریں دنیا میں۔ اگر ہم اس کو سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اس کو لے کر ہم چلیں گے پھریں گے تو اپنے آپ اس میں کشش ہے، جیسے مقناطیس میں کشش ہے۔ جب یہ زندگی لوگ دیکھیں گے قریب آئیں گے، پوچھیں گے کوئی یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں آپ اس طرح ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، آپ کے جوان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ کشش ہے اس میں۔ آپ کا مالدار اپنے غریبوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ کشش کی چیز ہے۔ آپ کے لوگ اپنے بیماروں کی اس طرح خدمت کرتے ہیں، یہ کشش کی چیز ہے۔ آپ کے لوگ اپنے مصیبت زدہ لوگوں کو اس طرح تعزیت کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بناتے ہیں، یہ اس میں کشش ہے، یہ مقناطیس ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام اس میں کشش ہے، یہ بذات خود اس کا ذاتی حسن ہے۔ جیسے سورج اپنی روشنی لے کر آتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اجالا کر دیتا ہے، ایسے اسلام اپنی ایک روشنی لے کر آیا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اس نے اجالا کیا۔ لیکن ابھی وہ مدھم پڑا، وہ ہماری وجہ سے ہوا کہ ہم نے وہ صحیح چیز کو پیش نہیں کیا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کو سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، خود اپنی ذات سے محتاج بن کر اپنی جان، اپنا مال لے کر راہ خدا میں نکلیں، اس کو سیکھیں۔ یہ پوری انسانیت کی امانت ہمارے پاس ایک پاکیزہ زندگی ہے جس میں اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ پوری مخلوق، پوری انسانیت اور انسانیت کے ساتھ پوری مخلوق کی خدمت ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ یہ کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے تو پھر وہ بشارتیں ہیں جو اللہ نے سنائی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نکلنے کو، کہ نکلے اس کے لیے، اور اس اندھیرے میں سے اجالے میں آوے، جس اندھیرے میں بھی دکھ نہیں رہا ہے، ابھی تو ماں بھی نہیں دکھ رہی، ایسا اندھیرا ہے کہ ماں نہیں دکھ رہی ہے، باپ نہیں نظر آ رہا ہے، بیٹا اپنی دنیا میں مست ہے، ایسا اندھیرے میں ہے کہ بیمار ماں نظر نہیں آ رہی، بوڑھا باپ نظر نہیں آ رہا ہے، فقیر بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، کنواری بہن نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، پٹی پڑی ہوئی آنکھوں پر۔ جب اسلام کا اجالا آئے گا، حضور والے مبارک علم کا اجالا، اور یہ بشارتیں سامنے آئے گی کہ ماں کی خدمت پر کیا ملنے والا ہے، اور باپ کی معاونت پر اللہ کیا دینے والا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی پر کیا ملنے والا ہے، تو اس کے بعد پھر دھیرے 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 یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے دور ہوں گے اور اجالا آئے گا، تو پھر آدمی جو ہے اس مبارک زندگی کی طرف آئے گا۔
یہ اندھیرا دور کرنے کے لیے جماعت میں جانا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، سب طے کریں انشاءاللہ کہ اس اندھیرے کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ ہاں، اس کو دور کرنے کا یہ راستہ ہے کہ راہ خدا میں نکل کر اس اندھیرے کو دور کرنا ہے اور اجالے میں آنا ہے تاکہ نظر آ جائے، سب صاف ستھرا نظر آ جائے اور ہم ساری چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ہم فائدہ اٹھا سکیں کہ صاف ستھرا دکھتا ہے تو آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو کر پیش کریں، ہمت کر کے کھڑے ہو جاویں. بات سنتا ہے آدمی، دل میں بات آتی ہے لیکن فوراً جو ہے شیطان کی طرف سے فٹافٹ میسج شروع ہوں گے. اب تو بات تو برابر ہے، بہت اچھی ہے، یہی اصل ہے، لیکن وہاں ابھی کاروبار ہے، یہاں بیوی، یا پرانے مسئلے اتنے دور کے جو کبھی یاد نہیں تھے سارے یاد آ جائیں. اور باوجود یہ کہ 2 سال کا اناج پڑا ہوگا اور 10 سال تک کھائے اتنا بیلنس پڑا ہوگا، پھر بھی یہ ہوگا بھائی کیا ہوگا کہ ہم چلے جائیں گے. تو شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ فقر کا خوف دلائے گا اور گناہوں اور فواحش کی طرف لے جائے گا. اللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اور اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا. اللہ کے وعدے پر لبیک کہیں. کس کے وعدے پر؟ ہاں، ورنہ شیطان قیامت میں ہاتھ اونچے کر دے گا. ہوتا ہے بڑے بھروسے کرتا ہے آدمی کہ بہت بڑا ویاپاری ہے، پیسہ انویسٹ کیا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے آج ادر ہو گئے. تو شیطان وہی کرے گا کہ اللہ نے اس میں ذکر کیا کلام پاک میں کہ شیطان آج ادر کرے گا اور کہے گا لا تلومونی فلوموا انفسکم. ایک وعدہ اللہ کا تھا، ایک وعدہ میرا تھا. اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں جھوٹا تھا، تم کو پتا تھا. وہ یہ کہے گا کہ تم کو پتا تھا کہ میں جھوٹا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، تو اللہ کا وعدہ کیوں نہیں مانا تم نے؟ لا تلومونی فلوموا انفسکم، کہ تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو اس لیے وہ ادھر کر دے گا. اس لیے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہمت کر کے کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک زندگی کو سیکھنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار. کھڑے ہو جاؤ، ہمت کر کے کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ ہمت سے. دل میں بات آئی، کھڑے ہو جاؤ. چاہے پہلے سے نیت تھی نہیں تھی، ارادہ تھا نہیں تھا، انتظام ہے نہیں ہے، اس وقت کھڑے ہوں. پہلے اپنے ارادے کا اظہار کریں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی تدبیر شروع کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ پاک راہیں کھولے گا، آسانیاں کرے گا. کچھ صدقہ دیں، دعا مانگیں، ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اور کھڑے ہو جائیں اور پیش کریں اور پیش کریں. چھٹی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوشش کر لیں آگے، اللہ حل کرے گا اس کو. اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اظہار کریں. کھڑے ہو جاؤ ہمت سے، ماشاءاللہ. اور پیش کریں اور پیش کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنا جلدی نکل کر اس کو سیکھیں گے اتنی زندگی جلدی آسان ہوگی، اور جتنا تاخیر کریں گے اتنی مشقت زیادہ اٹھائیں گے. جتنا جلدی کریں گے اتنی آسانی ہوگی. اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں. بھائی بیٹھ جا، ابھی وہ جو 2-3 لڑکے جا رہے ہیں ان کو بٹھا دیں. یہ بھی ہمارا ایک کام ہے، جب تک تشکیل مکمل نہ ہو وہاں تک کوئی نہ اٹھے. آپ حضرات نے بہت سکون سے بیٹھ کر بات سنی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور اپنے آپ کو کھڑا کریں. جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں چلتا آدمی. اس وقت اظہار کریں کھڑے ہو کر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں اور پیش کریں. چاہے پہلے سے ارادہ تھا یا نہیں تھا، ہمت کر کے ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں چلتا آدمی. راستہ دکھے گا. ہاں، ابھی یہاں سے باہر بھی جانا ہو تو اٹھنا پڑتا ہے، پھر چلنا پڑتا ہے. یہاں سے دکھتا نہیں کچھ، گھر بھی آپ کا نہیں دکھتا، لیکن گھر جانے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. ایسے آدمی اٹھے گا، چلے گا، مانگے گا اللہ سے، تو پھر اوپر اللہ کی مدد سے آدمی چلتا ہے. ہاں، آدمی اپنے بس کا انتظام کرے، جتنے کا مکلف ہے وہ جتنے کا مکلف ہے اتنا وہ کر گزرے. اللہ سے مدد طلب کرے تو پھر اللہ کی مدد سے آدمی چلے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں اور پیش کریں. دھیرے دھیرے کھڑے ہو رہے ہیں. بات تو سب کو دل میں اتری ہے. اب ہمت سے کھڑے ہو جاؤ.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और पेश करें और पेश करें, हिचकिचावे नहीं, घबरावे नहीं। जिस अल्लाह के रास्ते में जाना है बहुत बड़ा है और उसकी मदद बहुत बड़ी है और वो बड़ी कुदरत वाला है। वो हमारे जैसा कमजोर नहीं है, वो तो बड़ी कुदरत वाला है। वो अंधेरे में से उजाला निकालता है और उजाले में से अंधेरा कर देता है। देखो ना दिन में कैसा था, धूप थी और अब अंधेरा कर दिया, उजाला खत्म हो गया। धूप थी, गर्मी लग रही थी दोपहर में, पंखे चल रहे थे दोपहर में, घरों में पंखे चल रहे थे और अब लोगों को कपड़ा पहनना पड़ रहा है। ऐसी ठंडक उसने की है। ये कुदरत है कि गर्मी में से सर्दी, सर्दी में से गर्मी, अंधेरे में से उजाला, उजाले में से अंधेरा। ऐसे नामुआफिक हालात को मुआफिक वो करेगा जो मुआफिक हालात को कभी नामुआफिक कर देता है। माशाअल्लाह, और खड़े हो और खड़े हो, हिम्मत करें हिम्मत करें। ये बच्चे बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ और हिम्मत करें। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया वो, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। जो हिचकिचाया तो साल हाँ साल गुजर गए। कितने इज्तिमात में आप लोग आए, कितनी मरतबा बयान सुना और नीयत भी गए जाएंगे जाएंगे, लेकिन हिचकिचा गए। क्या करें भाई, अभी जावे तभी जावे, इस महीने जावे अगले महीने जावे, इस इज्तिमा से जावे अगले इज्तिमा से। उसी में किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल गुजर गए। लेकिन शायर कहता है जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। अगर हिम्मत करके खड़े हो जाएंगे अल्लाह आसान कर देगा। अच्छा आप हजरात जरा आगे आ जाओ, सब इधर तख्त के करीब आ जाओ। जो खड़े हो जरा इनके लिए जगह बनाओ भाई, इनको आने दो आगे। और भी जो आना चाहे रास्ते में से ले आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई आधे तो खड़े हो गए, हो जाओ, अल्लाह मदद करेगा भाई। अरे कर लो, आ जाओ माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप हजरात के निकलने को कबूल फरमावे, खूब हिम्मत अता फरमावे, मदद फरमावे। आ जाओ भाई आ जाओ भाई। अभी और ठहर जाए, थोड़ी देर ठहर जाए, 5 मिनट सब्र कर लो, 5 मिनट ठहर जाए, काफी आपने सब्र की है। अल्लाह आपको जज़ा खैर। देखो ये उठकर आए, जो सब्र करेंगे जमेंगे, इनका अजर भी उनको मिलेगा। आ जाओ भाई आ जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई। और भी जिसके दिल में बात आई खड़े हो जाओ, ज्यादा सोचे नहीं। अल्लाह की मदद के सहारे कदम बढ़ावे। अल्लाह ताला आसान फरमावे, कबूल फरमावे। आप हजरात जो इधर चले जाओ, उधर तशकीली कमरे में सीधे चले जाओ, तशकीली कमरे में। माशाअल्लाह जरा तेज कदम चल रहे भाई, जरा तेज चल। माशाअल्लाह। अच्छा भाई आप लोग नियत तो करो कि इंशाअल्लाह हमें भी लगाना है वक्त। कौन कौन नियत करता? बस इसी नियत से खड़े हो जाओ, इसलिए कि जो खड़ा होता है वो चलता है, और यहाँ तो चलना ही चलना है और दूर जाना है। बैठे बैठे जा सकेगा आदमी दूर? अरे बैठे बैठे तो आदमी पानी नहीं पी सकता, उसके लिए भी जाना पड़ता है। तो इतना बड़ा दीन सीखने के लिए बैठे बैठे हो सकेगा? उठना तो पड़ेगा भाई, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, है भाई। एक काम करो ना, अपने 2-4 मिनट एक दूसरों से थोड़ी बात करो। जो मैंने बात की उसको दोहरा दो थोड़ी सी, 2-4 मिनट 5 मिनट में, और फिर उसमें से एक दूसरों को तैयार करो। वहीं बैठे बैठे ही हल्के लगा दो, हल्के बना लो, हल्के 4-4-5 के हल्के बना लो। देखो कोई उठकर उधर ना जाए भाई, और एक दूसरों को तैयार करो। आप में से बहुत से वो हैं जो दो बोल के इंतजार में हैं कि जरा उनको कोई इसमें होगा कि जरा कंधे पर कोई हाथ रख दे, और कोई वो होगा जो खुद अपने दिल पर हाथ रख दे। भाई बैठ जाओ, तशकील में साथ दे थोड़ा सा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तशरीफ रखे, हल्का लगा दे। हल्के में नहीं आएंगे तो फिर शैतान कुछ और सुझाएगा, इसलिए किसी न किसी हल्के में बैठ जा। कोई अगर फारिग बैठा है तो उसको करीब कर ले अपने भाई, देख लो अपने इर्द गिर्द देख लो, कोई हमारा भाई अपना नुकसान न कर जाए।
4 મહિના ચાલો પકડી રાખજો. એટલે શાદી પહેલા